من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سامعین محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام شہادت کی مناسبت سے منعقدہ مجالس خمسہ کی دوسری مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت پوری دنیا میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے مشکلات کا شکار ہے، خاص کر ملک عزیز پاکستان میں اس وقت مومنین بہت ہی مشکلات کا شکار ہے۔ پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اس مکتب کے جو بھی دشمن ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ان کو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قائد محترم اور ہمارے دیگر بزرگ علماء کرام کو تادیر، ان کے سائے عاطفت کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ پروردگارہ ہمارے فقہاء اور علماء کی حفاظت فرما، اطباء عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگارہ اس وبا کو جلد از جلد امام زین العابدین کے واسطے دور فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ استجابت دعا کے لیے بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا۔ اس آیت شریفہ کا ظاہری ترجمہ اور اس کے ذیل میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
اللہ وہ ہے جس نے امیین میں مکے والوں میں ایک رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ سامعین محترم، یہ اس آیت شریفہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں چند کلمات وضاحت طلب ہے۔ سب سے پہلا کلمہ جو اس آیت شریفہ میں ذکر ہوا وہ ہے لفظ امی۔ چنانچہ ارشاد ہوا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں، ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امی، امی لفظ ام سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ جو انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو اسے امی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بالکل مادرزاد ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی چیز کو نہیں جانتا۔ شاید اسی وجہ سے اسے امی کہا جاتا ہو، یا اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں ذرا غور کریں، تاریخ میں اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ امی ایک یہودی اصطلاح ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اپنے علاوہ دیگر اقوام کو، دیگر ملتوں کو حقارت اور احانت کے طور پر امی کہا کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کے چہیتے ہیں، وہ خداوند متعال کے معزز بندے ہیں، وہ خداوند متعال کے مقرب بندے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ان کے لیے پیدا کی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کو بھی، جنت کی نعمتوں کو بھی انہی کے لیے پروردگار عالم نے آمادہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے علاوہ دیگر اقوام کو پس سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر لوگ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں، لہٰذا وہ ان کو حقارت کی بنا پر امی کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں یہ لفظ امی ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر قرآن مجید نے لفظ امی ان لوگوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے جن پر پروردگار عالم نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، یعنی جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ آیت شریفہ جو مکہ والوں کے بارے میں ہے، قریش والوں کے بارے میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قریش والے اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، نہ وہ یہودیوں میں سے ہے نہ عیسائیوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں، یعنی ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ اور اسی قرآن مجید میں اہل کتاب میں سے بھی ان لوگوں کے لیے لفظ امی استعمال ہوا ہے جو متعلقہ کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کو، یعنی توریت کو بالکل بھی نہیں جانتے، یعنی اس کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ یہ یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حاکمیت، پوری دنیا کی نظم و نسق ان کے ہاتھ میں ہو۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول انہی کے پاس ہو، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کے معزز بندے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اس توریت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس توریت کو سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں۔
صرف جھوٹی آرزوئیں دل میں رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ امی ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہوتا ہے کہ وہ رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو ذہنی، فکری، اخلاقی، معنوی، روحانی، جسمانی، بدنی ہر لحاظ سے مختلف کثافتوں سے پاک کر کے اس قابل بنانا کہ وہ لقاء اللہ کی منزل پہ فائز ہو جائے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس قابل بنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کو اس قدر پاکیزہ بنائیں کہ وہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچے۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پہ لفظ تعلیم جو ہے استعمال ہوا ہے، یعلمہم الکتاب، تعلیم جو علا یا علو سے ماخوذ ہے۔ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے معنی ہمیں ملتے ہیں۔ ان معانی میں سے ایک معنی جو ہے وہ اتباع کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام قرآن مجید کی، اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ یہ جو تلاوت، یہ لفظ تلاوت وہ تلا یتلو سے ماخوذ ہے۔ تلا یتلو کے بہت سارے معنی ذکر ہوئے ہیں لغت میں۔ ان معنی میں سے ایک معنی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تلا الرجل، یعنی تبعہ فی عملہ، کسی بھی شخص کے عمل میں اس کی پیروی کرنے کو تلا یتلو کہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ اسی سے لفظ تلاوت ہے۔ تلاوت اس لیے کہا گیا چونکہ جب انسان قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے تو پڑھنے والے کا قصد یہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے ان آیتوں پہ عمل کرے۔ گویا ایک لحاظ سے قرآن مجید کی تلاوت میں اتباع اور پیروی کا مفہوم پوشیدہ ہے، اتباع اور پیروی کا عنصر پوشیدہ ہے۔ تلاوت کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے ان آیتوں پہ عمل کرے، تو لہٰذا اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ اگر تلاوت کرنے والے کا، قرآن کی آیتیں سنانے والے کا مقصد یہ نہ ہو کہ سننے والے سامعین اس کے عمل کریں تو اسے پھر تلاوت نہیں کہتے بلکہ اسے قراءت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو فقط پڑھنے کا نام قراءت ہے، جہاں پہ پڑھنے والے کا مقصد یہ نہ ہو کہ سننے والے سامعین ان آیتوں پہ عمل کریں۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو فقط قرآن مجید کو پڑھ کے سنانے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ تلاوت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یعنی پیغمبر اسلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرے سننے والے، میرے سامعین، میرے اصحاب، میرے امتی ان آیتوں پہ عمل کرے، خداوند متعال کے احکامات پہ عمل کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کلمات اس قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ نبی، وہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت حقیقت بینی کو کہا جاتا ہے، یعنی حکمت ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان حقائق تک پہنچتا ہے۔ حقائق تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان سراب کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو سراب سے نکال کے حقائق تک پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نبی، یہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بس سامعین محترم، اس آیت شریفہ میں پیغمبر اسلام کو مبعوث پر رسالت کرنے کے 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں، 4 اہداف بیان ہوئے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام کی 4 ذمہ داریاں ہیں، یا یوں کہیں پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے قریش میں، مکہ والوں میں، امیین میں، ناخواندہ لوگوں میں معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اس معلم کے 4 مضامین یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔
پہلا مضمون تلاوت کتاب ہے، دوسرا مضمون تعلیم کتاب ہے، تیسرا مضمون تعلیم حکمت ہے، اور چوتھا مضمون تزکیہ نفس ہے۔ بس پیغمبر اسلام ان 4 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، قریش والوں میں، مکے والوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد، مبعوث برسالت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، آپ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے دیں، حکمت کی تعلیم دے دیں، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ سامعین محترم، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو تلاوت اور تعلیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تلاوت اور تعلیم اگر ہم غور کریں لطیف سا فرق ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا سنانا، یہ تلاوت ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے کا نام تلاوت ہے۔ جبکہ تعلیم کا مطلب فقط سنانا نہیں ہے بلکہ سمجھانا بھی ہے۔ تلاوت کرنے والا تلاوت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے سننے والے سامعین ان آیتوں کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کا مقصد سمجھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد فقط آیتوں کو پڑھ کے سنانا ہوتا ہے، لہٰذا وہ پڑھ کے سنا کے چلا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ سننے والے سامعین ان آیتوں پہ، ان احکام پہ عمل کرے، لیکن سمجھانا اس کا مقصد نہیں ہے۔ وہ ان آیتوں کی تشریح نہیں کرتا، ان آیتوں کی وضاحت نہیں کرتا۔ جبکہ تعلیم دینے والا فقط سناتا نہیں ہے بلکہ تعلیم دینے والا سمجھاتا ہے۔ تو لہٰذا تلاوت کا مطلب سنانا ہے، تعلیم کا مطلب سمجھانا ہے۔ تو یہ فرق ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا موجود ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں پیغمبر اسلام کی 4 ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو مبعوث برسالت کرنے کے 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ اگر ہم دیکھیں کہ آیا پیغمبر اسلام نے ان تمام ذمہ داریوں کو اپنی حیات مبارکہ میں ادا کر دیا، یا یہ تمام ذمہ داریاں ادا ہو گئی، یا یوں کہیے یہ سارے مقاصد، یہ چاروں مقاصد آیا پورے ہو گئے، حاصل ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ سامعین محترم، جب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم تاریخی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 ذمہ داریوں میں سے فقط ایک ذمہ داری کو پیغمبر اسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں مکمل کر لیا ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ تلاوت کتاب۔ تلاوت کتاب ان 4 ذمہ داریوں میں سے ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو پیغمبر اسلام نے اپنے حیات مبارکہ میں مکمل کر لیا۔ لیکن 3 ذمہ داریاں باقی ہیں: تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ تلاوت کتاب کی جو ذمہ داری ہے وہ پیغمبر اسلام نے 23 سالوں میں اس کو پورا کر دیا۔ 23 سالوں میں آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ذمہ داری، فقط یہ ذمہ داری جو اس آیت شریفہ میں بیان ہوئی ہے، یہی ایک ذمہ داری پیغمبر اسلام کے حیات مبارکہ میں مکمل ہو گئی ہے، لیکن باقی ذمہ داریاں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں عالم اسلام سے، مسلمانوں سے، آیا پیغمبر اسلام کے بعد لوگ محتاج تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حکمت کی تعلیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آیا کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو ان کا تزکیہ نفس کرے، جو انہیں قرآن کی تعلیم دے دے، حکمت کی تعلیم دے دے؟ کیا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں عالم اسلام سے، مسلمانوں سے، تو پھر مسلمانوں کے تمام فرقے اس معاملے میں خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ تعلیم کتاب سے بے نیاز ہو گئے ہیں، قرآن کی تعلیم سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حکمت کی تعلیم سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یا تزکیہ نفس سے بے نیاز ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد، ان کی دنیا سے جانے کے بعد، ان کے وصال کے بعد بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے،
لوگوں کو حکمت کی تعلیم کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان فرائض کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ 4 فرائض میں سے پیغمبر اسلام کی 4 ذمہ داریوں میں سے فقط ایک ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے، 3 ذمہ داریاں باقی ہیں۔ ان 3 ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا؟ ہم سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، عالم اسلام سے، ہمیں کہیں سے بھی جواب نہیں آتا۔ اس سوال کا جواب فقط ایک ہی مکتب کے پاس ہے، اور وہ ہے مکتب اہل بیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پروردگار عالم نے نبوت و رسالت کے خاتمے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا خاتمہ نہیں فرمایا، لوگوں کی ہدایت کا خاتمہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہدایت سے بے نیاز نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ اب پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں کو ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے جس کو ہر آن اور ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر اسے ایک لمحہ ہدایت نہ ملے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبوت و رسالت کے بعد ہدایت کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا، بلکہ امامت کی صورت میں جاری رکھا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے، ختم ہدایت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو، بنی نوع انسان کی ہدایت کے سلسلے کو امامت کی صورت میں جاری رکھا۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ تعلیم کتاب کے تسلسل کا نام امامت ہے، تعلیم حکمت کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ پروردگار عالم نے اس سلسلے کو امامت کی صورت میں جاری رکھا، تعلیم کتاب کے سلسلے کو، تعلیم حکمت کے سلسلے کو، ہدایت بشر کے سلسلے کو امامت کی صورت میں جاری رکھا۔ لہٰذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے، ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے دے، جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے دے، جو ان کا تزکیہ نفس ہے۔ اب وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر ہم نبوت و رسالت کے منصب کی سنگینی کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اگر ہم قرآن جیسی کتاب کے دقیق مطالب کو ملاحظہ کریں تو اس بات کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ پیغمبر اسلام کی جگہ پر آ کر امت کی ہدایت کرنے والا، کتاب کی تعلیم دینے والا، حکمت کی تعلیم دینے والا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کم از کم پیغمبر اسلام کے اوصاف و کمالات کا حامل ہونا چاہیے، آپ کی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سوائے وحی کے باقی تمام اوصاف و کمالات میں، باقی تمام صفات پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جگہ پر آ کر قرآن کی تعلیم دینے والا ایسا ہو جو پیغمبر جیسا ہو۔ پیغمبر کون ہے؟ نبی کون ہے؟ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو منصوص من اللہ ہے، رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ رسول کی جگہ پر آنے والا، یعنی اس کا جو نائب ہے، منو جیسا منو انہو ہے ویسا نائب ہونا چاہیے۔ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جیسی کتاب ہے ویسا معلم ہونا چاہیے، جیسی کتاب ہے ویسا معلم ہونا چاہیے، جیسا منو انہو ہے ویسا نائب ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اسلام منصوص من اللہ ہے، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کے نائب کو بھی، ان کے جانشین کو بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ جس طرح پیغمبر اسلام معصوم عن الخطا ہے، ان کے جانشین کو بھی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔
گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. جس طرح پیغمبر اسلام افضل کائنات ہے، یعنی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح ان کے جانشین کو بھی، ان کے نائب کو بھی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہونا چاہیے. جس طرح پیغمبر اسلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، اسی طرح پیغمبر کے نائب کو بھی، رسول اسلام کے نائب کو بھی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے. جس طرح پیغمبر اسلام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے، شجاع ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صابر ہے، شاکر ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام کی جگہ پر آنے والے کو بھی، ان کے نائب کو بھی ان صفات کا حاصل کرنا چاہیے. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سوائے وحی کے تمام صفات میں، تمام اوصاف و کمالات میں پیغمبر اسلام کے ساتھ شریک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو سامعین محترم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے بعد سلسلہ ہدایت کو موقوف نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سلسلہ ہدایت کو امامت کی صورت میں جاری رکھا. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت لوگوں کا منصب نہیں ہے، لوگوں کا منصب نہیں بلکہ لوگوں پر منصب ہے. یعنی لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنوں میں سے کسی کو امام منتخب کرے، اپنا رہنما منتخب کرے، اسلامی معاشرے کا حاکم منتخب کرے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا منصب نہیں ہے بلکہ لوگوں پر منصب ہے. لہٰذا اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو اسلامی معاشرے کا حاکم منتخب کرے اور پیغمبر اسلام اس کا اعلان کرے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس دن سے پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا ہے، اسی دن سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا بھی اعلان فرمایا ہے. دعوت ذو العشرہ آپ کے سامنے ہے. دعوت ذو العشرہ کے موقع پر آپ نے قریش کے بڑے لوگوں کے سامنے علل اعلان، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، آپ نے مولا کائنات کی امامت کا بھی اعلان کیا. اور اس کے بعد دیگر متعدد مقامات پہ مولا کائنات اور دیگر معصومین علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان فرمایا. یہ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن مولا کائنات کی ولایت و امامت کا رسمی اعلان آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا. یہ الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا بلکہ امامت کی صورت میں جاری رکھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے دے، جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے دے، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی مبارک زبان سے اپنے وصال سے پہلے کم از کم 2 مرتبہ تمام اصحاب سے مخاطب کر کے فرمایا. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا اور غدیر خم کے موقع پر بھی فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی القول. یعنی پیغمبر اسلام نے اس حدیث مبارکہ میں، اس حدیث ثقلہ میں جو کہ احادیث متواترہ میں سے ہے، متفق علیہ احادیث میں سے ہے، آپ نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا جو آپ کے بعد، ان ذوات مقدسہ کا تعارف کرایا جو آپ کے بعد پروردگار عالم نے تعلیم کتاب کے لیے، تعلیم حکمت کے لیے لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے منتخب فرمایا. آپ نے اہل بیت کو وارث قرآن قرار دیا، آپ نے اہل بیت کو معلم قرآن قرار دیا. اس حدیث شریفہ میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. 2 گراں قدر چیزیں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی،
اور جب تک تم ان دونوں سے میرے بعد تمسک اختیار کیے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس ہے۔ سامعین محترم، بس اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں 2-3 نکات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی ذہنات کو تمام کر دوں گا۔ جب ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو 3-4 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اسلام نے مطلقاً فرمایا کہ قرآن سے تمسک اختیار کرو، اسی طرح آپ نے مطلقاً فرمایا اہل بیت سے بھی تمسک اختیار کرو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جس طرح قرآن معصوم ہے اسی طرح اہل بیت بھی معصوم ہے۔ جس طرح قرآن معصوم ہے کیونکہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے تو لہٰذا یہ معصوم ہے، تو لہٰذا جس طرح قرآن معصوم ہے اہل بیت بھی معصوم ہے، اسی لیے معصوم ہونے کی وجہ سے اہل بیت لائق اتباع ہے، لائق اتباع ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ان کو ثقل قرار دیا، قرآن مجید کا عدل قرار دیا، قرآن مجید کا ان کو ہم پلہ قرار دے دیا۔ آپ نے مطلقاً فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرو، قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کرو۔ اگر اہل بیت جائز الخطا ہوتے تو پیغمبر اسلام ہرگز نہ فرماتے، ان دونوں کو ساتھ ملا کے نہ فرماتے، مطلقاً نہ فرماتے کہ ان سے تمسک اختیار کرو، بلکہ آپ یہ فرماتے کہ ان کے اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرو۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مطلقاً فرمایا کہ ان دونوں سے تمسک اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن و اہل بیت ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ جس طرح قرآن غلطیوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اہل بیت بھی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے پاک و منزہ ہے، لہٰذا اہل بیت معصوم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ اور دیگر احادیث کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت پہ سب سے واضح دلیل ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ اس حدیث مبارکہ سے ہمارے ذہن میں، ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس، ائمہ معصومین علیہم السلام کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، یعنی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ بس پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تو قادر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ قرآن و اہل بیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کا علم ہے وہ سارا علم اہل بیت کے پاس ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے لوگوں کو ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دے دیا، ان سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آل محمد کا گھرانہ کسی معصوم ہستی سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آل محمد کے گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی امام موجود نہ ہو۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل بیت کے گھرانے میں سے، آل محمد کے گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی معصوم ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی امام ضرور ہوگا۔ لہٰذا یہ حدیث مبارکہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں امام حضرت قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت پہ واضح دلیل ہے۔ آپ اس وقت موجود ہیں۔ یہ تیسرا نقطہ۔ اور چوتھا نقطہ جو اس آیہ شریفہ سے ہماری سمجھ میں، ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو ان دونوں سے تمسک اختیار کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو ان دونوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے جو ان سے تمسک اختیار نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب تمسک اختیار
کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ ان دونوں سے تمسک اختیار نہ کرے یا ان میں سے ایک سے تمسک اختیار نہ کرے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی قرآن سے تمسک اختیار کرے، اہل بیت سے تمسک اختیار نہ کرے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی اہل بیت سے تمسک اختیار کرے، اہل بیت کی پیروی کرے، لیکن قرآن سے تمسک اختیار نہ کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا نجات حاصل کرنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان دونوں سے، مسلمان ان دونوں سے تمسک اختیار کرے، قرآن سے بھی تمسک اختیار کرے، اہل بیت سے بھی تمسک اختیار کرے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حسبنا کتاب اللہ کہنا کافی نہیں ہے، یعنی اہل بیت کو چھوڑ کر فقط کتاب کو تھام لینا، فقط قرآن کو تھام لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہبری کے لیے جو احکام نازل کیے ہیں وہ قرآن کی شکل میں نازل کیے ہیں، اور ان احکام کی نشر و اشاعت کے لیے، ان احکام کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو حاجی و رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و اہل بیت دونوں میں سے تمسک اختیار کرنے والوں میں سے قرار دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے، ماننے والوں میں سے قرار دیا۔ اگر ہم کسی اور مکتب میں سے ہوتے، کسی اور گروہ میں سے ہوتے، نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت دونوں سے تمسک اختیار کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے غالب اکثریت نے پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد قرآن کو تو تھام لیا، لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو ترک کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران ابا عبد اللہ، انہوں نے فقط اہل بیت کو ترک نہیں کیا، اہل بیت کو ترک کرنے کے بعد ان کو مختلف قسم کی اذیتیں بھی پہنچی، ان کو ایذائیں بھی پہنچی۔ فقط اذیتیں دینے پر اکتفا نہیں کیا، عزاداروں، مسلمانوں نے، پیغمبر اسلام سے کلمہ پڑھنے والوں نے، اتباع قرآن کا دم کرنے والوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ سب سے پہلے مولا کائنات کو شہید کر دیا، جناب شہزادی کونین کو شہید کر دیا، امام حسن مصطفیٰ کو شہید کر دیا، اور امام حسین مظلوم کربلا کو شہید کر دیا۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کو انتہائی بے دردی سے کربلا کے بے آب و گیا صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے بھائی، بیٹے اور بھتیجوں کے ساتھ شہید کر دیا، اصحاب الاعوان کے ساتھ شہید کر دیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کرنے پر، آپ کے اصحاب انصار کو شہید کرنے پر، آپ کے بھائی، بھتیجے اور بیٹوں کو شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے اہل حرم کو، آپ کے خانوادے کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اسیر بھی دیا۔ عزاداروں، یہ ایام سفر و مظفر کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اسرائے آل محمد شام میں داخل ہوئے، دمشق میں داخل ہوئے، یزید کے دربار میں داخل ہوئے۔ عزاداروں، بس مختصر سا جملہ آپ کے خیمے میں پیش کروں گا، صاحب یہ 2 جملے کہ جب اسرائے آل محمد شام میں داخل ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے شمر لعین سے کہا، شمر، تم نے ہمیں بہت ستایا، ہم نے بہت ظلم کیا، اب جب دمشق میں داخل ہو رہے ہیں، یزید کے دربار میں جا رہے ہیں، تو ہماری 2 خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو پورا کر دو۔ ہمارے 2 مطالبے ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے دروازے سے لے کے چلو، اپنے سپاہی کو حکم دے دو کہ ہمیں ایسے دروازے سے لے کر جاؤ جہاں پہ لوگوں کا مجمع کم ہو، جہاں پہ لوگوں کا ہجوم کم ہو، تاکہ وہ ہمارا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت اللہ۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہمارے اونٹوں سے آگے رکھو تاکہ لوگوں کی نظریں ان سروں پر پڑے اور ہمارے پردے محفوظ رہے۔ حضرت اللہ۔ عزاداروں، شہزادی زینب کو اپنے پردے کا کتنا خیال تھا، وہاں بھی آپ شمر لعین سے مطالبہ کرتی ہے، لعین تم یہ 2 مطالبے پورے کر دو
عزاداروں سنتے ہو شیوے نے کیا کیا. شیوے لعین نے جناب شہزادی زینب کے مطالبوں کے الٹ عمل کر دیا. اس نے حکم دے دیا کہ اس رائے آل محمد کو اس دروازے سے اندر لے چلو جہاں پہ لوگوں کا سب سے زیادہ ہجوم ہو اور شہداء کے سروں کو اردو کے قریب رکھو. عزاداروں ایک شخص انصاری میں سے سہل بن سعد انصاری وہ بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا. شام میں جب پہنچا دمشق میں جب پہنچا اس نے عجیب منظر دیکھا. پورا دمشق سجا ہوا ہے دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. جشن کا سما ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اس نے سوچا کہ شاید شام والوں کا کوئی تہوار ہوگا کوئی عید ہوگی. وہاں پہ پاس کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. اس نے ان سے پوچھا کہ آج یہاں پہ کون سا تہوار ہے کون سی عید ہے. تو انہوں نے کہا لگتا ہے تم دیہاتی ہو کسی دور دیہات سے آئے ہو. سہل نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام کو جانتا ہوں مجھے پیغمبر اسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے بتاؤ یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس رسول کا تم نے نام لیا ہے نا اس رسول کے نواسے علی کے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر کے ان کے خانوادے کو اسیر کر کے یہاں پہ لایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. یہ سننا تھا سہل پریشان ہو گیا بے چین ہو گیا. واہ حسینہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند کی اور اس نے کہا کہ اسرا کہاں سے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ فلان دروازے سے آ رہے ہیں. سہل وہاں پہ چلا گیا. وہ بیان کرتا کہ میں نے کیا دیکھا کہ قافلہ ہے. اس قافلے کے آگے کچھ لوگ سوار ہیں گھوڑوں پہ. ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور نیزوں پہ کچھ سر بلند کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک سر ایسا ہے جو پیغمبر اسلام کے سر زیادہ مشابہت رکھتا ہے. میں آگے چلا گیا. جب میں آگے چلا گیا تو میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. کچھ بچے ہیں جن کو رسیوں سے باندھ کے اونٹ کی پشت پہ بٹھا دیا گیا ہے اور بیویوں نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں. عزاداروں ساتھ کہتا ہے میں آگے چلا گیا اور ایک بیوی سے میں نے پوچھا کہ بیوی بتاؤ تم کون ہو. تو بیوی نے جواب دیا میں زینب بنت علی ہوں. میں نے پوچھا شہزادی آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا یہ کیا سلوک کر لیا شام والوں نے. بیوی زینب نے کہا کہ انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہمیں اسیر بنا لیا. اس نے کہا کہ شہزادی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. شہزادی نے کہا کہ سہل اگر تم کر سکتے ہو تو ان سپاہیوں سے جا کے کہو کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہمارے اونٹوں سے آگے لے کر جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہمارے پردے پر نہ پڑے. لوگوں کی نظریں ہمارے شہداء کے سروں پر پڑے اور ہمارے پردے محفوظ رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کا بارگاہ قبول و منظور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کے شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے ان کو تادیر سلامت رکھ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کے جو بھی حوائج ہیں ان کو پورا فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ ان کی حفاظت فرما. ان کی عزت و عزت و جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قائد محترم اور دیگر بزرگ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں کے تادیر قائم رکھ. پروردگارہ ہمارے مراجع اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما. ادباء عالیات کی حفاظت فرما. پروردگار اربعین آ رہا ہے. اربعین کے لیے امام عالی مقام کی زیارت کے غرض سے آنے والے زبانوں کی حفاظت فرما. اور پاکستان میں جو مشکل حالات چل رہے ہیں پروردگارہ اربعین کے حوالے سے تمام مومنین کی حفاظت فرما. تمام شر پسندوں کو اپنے ناپاک عزائم میں نامراد فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما. بحرمت محمد و آل الطاہرین.